ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں۔ 27 جون سے لے کر 3 جولائی 2022 تک آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برج حمل یعنی ایریز والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد کو اس ہفتے غیر متوقع واقعات یا حادثات سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔ آپ نے اپنے غصے کو کنٹرول رکھنا ہے، تناؤ نہیں آنے دینا اور اپنے مزاج میں برہمی پیدا نہیں ہونے دیجیے گا۔ جتنا آپ تحمل سے چلیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ کوئی بھی جلد بازی میں اٹھایا ہوا قدم آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کوئی پراپرٹی یا گاڑی لینے کی ڈیل کر رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا اور دستاویزی صورت میں کیجیے گا۔ اگر آپ ایریز پریگننٹ خاتون ہیں تو اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیجیے گا تاکہ آپ کا وضع حمل اللہ آسانی کے ساتھ کروا دے۔ اس برج کے وہ افراد جو سروس یا جاب کرتے ہیں ان کی پروفیشنل چیزوں میں بہتری ہو سکتی ہے۔ آپ کی کوئی امید یا خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ترقی کا کوئی سبب بن جائے۔ بدھ یا جمعرات کو آپ کو کوئی نیوز مل سکتی ہے۔ مالی طور پر آپ کی پوزیشن یکساں رہے گی، آمدنی بھی ہوتی رہے گی اور خرچے بھی ہوتے رہیں گے۔ کچھ پرانی غلط فہمیوں کا ازالہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی کشیدگی گھر میں پھیل گئی تھی تو اس میں بھی کمی آئے گی۔ کوئی اٹکی ہوئی، کوئی رکی ہوئی چیز پوری ہو سکتی ہے۔ آپ نے فضول خرچی سے بچنا ہے کیونکہ آگے چل کر آپ کو وسائل کی ضرورت پڑے گی۔ اگر بیرون ملک سے کسی ویزے وغیرہ کی توقع کر رہے ہیں تو اس کا امکان ہے۔ اگر آپ زندگی میں کسی سفر کا سوچ رہے ہیں تو اس کی پلاننگ کر لیجئے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے آپ کو کچھ تقریبات میں حصہ لینے کے مواقع حاصل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ بلڈ پریشر، کڈنی یا دل کے مریض ہیں تو اس کا بھی خیال رکھیے گا۔ باقی اللہ اپنا کرم کرنے والا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج ثور یعنی ٹورس والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد کی آمدنی کے معاملات تو بہتر رہیں گے، مگر اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اگر آپ کا کوئی معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے تو اس کو التوا میں نہیں ڈالیے گا اور کسی بھی چیز کی خرید و فروخت کو دستاویزی صورت میں کیجیے گا۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ آپ کے خلاف پلاننگ کریں گے، کچھ لوگ آپ کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی آپ کو پھنسانے یا ٹریپ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ نے نہایت عقل مندی سے اپنے قدموں کو اٹھانا ہے۔ اگر بچوں کے اسکول کالج میں داخلے کے خواہش مند ہیں تو وہ کام آپ کا پورا ہو جائے گا۔ کسی نئی پارٹنرشپ کی آپ کو آفر مل سکتی ہے۔ اپنے گھر میں بزرگ افراد کی صحت کا خیال رکھیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے رویے میں نرمی لانے کی ضرورت ہے اور آپ کے گھر میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہے اس کی بھی صحت کا خیال رکھیے گا۔ مالی طور پر آپ کی چیزیں بہتر چلیں گی، مگر قیاس آرائی والے کاموں سے دور رہیے گا، مثلا جوئے یا سٹے وغیرہ کے کاموں سے۔ اور ہو سکتا ہے آپ کا اس ہفتے کہیں گھومنے پھرنے، سیر و تفریح یا شاپنگ کا پروگرام بن جائے۔ اس کے علاوہ کسی دیرینہ دوست سے ملاقات میں بھی امکانات نظر آ رہے ہیں۔ یہ بھی امکان ہے کہ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی آئیں جو بظاہر دیکھنے میں ایسے لگیں گے کہ وہ آپ کی ہیلپ کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ان کے ارادے کچھ اور ہوں گے۔ فی الحال آپ کا کسی پر بھروسہ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ اچانک سے کچھ مہمانوں کی آمد کا امکان ہے۔ کچھ کھانے پینے کی اشیاء پر آپ کے ضرورت سے زیادہ اخراجات ہوں گے۔ اگر آپ کسی جلدی بیماری یا مرض پہ مبتلا ہیں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کر لیجیے گا۔ اس برج سے تعلق رکھنے والی خواتین کو بھی اپنے بالوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ یعنی جیمنائی والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد کو اگر اپنے سسرال کی طرف سے کچھ مشکلات تھیں تو اس میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اپنے عزیزوں یا دوستوں کی طرف سے کچھ مسئلہ درپیش تھا تو وہ حل ہونے کا امکان ہے۔ کسی مذہبی محفل میں شرکت کا موقع مل سکتا ہے اور کسی روحانی یا نیک انسان سے آپ کو فیض بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے پروفیشنل معاملات میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا راز کسی کے ساتھ بھی شیئر نہ کریں، ورنہ آگے چل کر وہ آپ کو بلیک میل بھی کر سکتا ہے۔ اگر گھریلو معاملات میں کوئی چپکلش پیدا ہو گئی تھی تو وہ دور ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اپنی بڑی بہن، والدہ، نانی، خالہ ان کی صحت کا خیال رکھیے گا کیونکہ ان کی صحت کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی پلاٹ یا مکان کے لیے کوشش کر رہے تھے تو انشاءاللہ اس میں بھی مثبت پیش رفت ہوگی۔ مالی معاملات آپ کے بہتر رہیں گے۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے احتیاط کیجیے گا اور مذہبی سفر کے امکانات بنیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان یعنی کینسر والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد کی رشتہ داروں سے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ اگر آپ کی کسی دوست یا عزیز سے کوئی کشیدگی چل رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کو اجنبی افراد پر بالکل بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی جاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں تو اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ منگل کے دن آپ کسی سے جھگڑا مت کیجیے گا اور نہ ہی کسی سے الجھنے کی کوشش کریے گا، ورنہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی چپکلش چل رہی ہے تو اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کو اپنے کسی دوست، عزیز یا رشتہ دار کی عیادت کے لیے جانا پڑ جائے۔
اس کے علاوہ گھر میں بچوں کی شادی یا منگنی کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ کسی حد تک آپ کے مالی معاملات بہتر رہیں گے اور روحانی مقامات پر سفر کرنے کے امکانات بنیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج اسد یعنی لیو والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد کو اپنے نفس اور غصے پر بہت زیادہ کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ آسمان پر دو سیاروں کا ایسا ملاپ بنا ہوا ہے جو آپ کے اندر ایک کرنٹ، گرمجوشی اور جارحیت پیدا کریں گے، مگر آپ ان کو مثبت طریقے سے استعمال کیجیے گا۔ اگر آپ کسی سرمایہ یا فنڈز کے منتظر ہیں تو وہ آپ کو مل سکتا ہے۔ آپ کی ازدواجی زندگی میں بہتری آئے گی۔ آپ کے رشتے کے لیے کوئی مثبت پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے جس سے آپ توقع کر رہے ہیں وہ آپ کے کام نہ آئے، اور جس سے آپ توقع نہیں کر رہے وہ آپ کے کام آ جائے۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غیبی مدد مل جائے اور آپ کا کام ہو جائے۔ بیرون ملک سے آپ کو اچھی خبریں مل سکتی ہیں۔ اگر آپ بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں تو اس میں بھی آپ کو اچھی نیوز مل سکتی ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھیے گا، کسی بھی کام کے لیے کسی اجنبی پر بھروسہ مت کیجیے گا۔ اگر وہ خود آپ کے پاس آئے اور آپ کی مدد کرے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ نے پنگا لیا تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور اپنے رومانوی معاملات میں جذبات نہ پیدا ہونے دیجیے گا۔ جلد بازی اور جذبات میں آپ نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا، ورنہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج سنبلہ یعنی ورگو والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد کا اچانک سے کوئی راز افشا ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص آپ کے سامنے ایکسپوز ہو سکتا ہے۔ آپ کے شریک حیات کے ساتھ معاملات میں گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ جائیداد کا کوئی مسئلہ یا اس میں کوئی رکاوٹ آئے گی تو انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ بیرون ملک جانے کی جو آپ کوشش کر رہے ہیں تو اس میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فضول خرچیاں بھی آپ کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ کچھ الیکٹرانک کی چیزوں پر آپ کے پیسے خرچ ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بدھ، جمعرات یا جمعے کو کسی دیرینہ دوست سے اچانک ملاقات ہو جائے، جس کے بعد آپ کا اس سے خوشگوار تعلق قائم ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس برج کے وہ افراد جو بزنس سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہے۔ دوستوں یا عزیزوں کی مدد سے آپ کی کچھ چیزیں پایہ تکمیل تک پہنچ سکتی ہیں۔ اگر آپ اندرون ملک یا بیرون ملک سفر کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، البتہ اپنے پیٹ اور دھڑ کے نچلے حصے اور ہڈیوں کا خیال رکھیے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج میزان یعنی لبرا والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد کی شخصیت میں کچھ بہتری آنے لگے گی۔ اگر کوئی پرانا مرض یا بیماری ہے تو اس پر قابو پا لیں گے یا کوئی اچھا معالج آپ کو مل جائے گا۔ اگر آپ کوئی غیر معمولی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ضرور کیجیے۔ کوئی پارٹ ٹائم کام بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو اضافی آمدنی بھی ہو سکتی ہے۔ اچانک کسی پرانے دوست سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ اگر آپ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں تو اس کے اسباب بھی پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو ڈرائیونگ کرتے ہوئے احتیاط کرنی چاہیے اور فضول کے جھگڑوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ورنہ آگے چل کر آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کے مالی معاملات مساوی رہیں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کا اندرون ملک سفر کا امکان بن جائے۔ اس کے علاوہ آپ کوئی نیا کام بھی شروع کرنے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اس بات کا کبھی امکان ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج عقرب یعنی اسکورپیو والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد اگر اپنے وسائل بڑھانے یا آمدنی بڑھانے کے لیے کوئی کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ ستارے آپ کی فیور میں ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا مستقل مزاجی سے کام لینا پڑے گا۔ آپ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کیجیے، اس سے آپ کے افسران بالا آپ کے کام کو سراہیں گے۔ اگر آپ سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو خود کو اسکینڈلائز ہونے سے بچائیے گا، ورنہ کوئی آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے۔ روح کی تسکین کے لیے آپ کسی کی مدد بھی کریں گے۔ بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کوئی اچھا فیصلہ طے کر پائیں گے۔ دوسروں کی باتوں پر آپ نے توجہ نہیں کرنی، وہ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے اپنی چھٹی حص سے کام لینا ہے اور آپ اس میں کامیاب رہیں گے۔ اگر آپ کو پروفیشنل لائف میں کوئی نیا کام یا اسائنمنٹ ملے تو اسے بخوشی کیجیے گا، کیونکہ آپ اس کو اچھی طرح انجام دے پائیں گے۔ پیشاب سے متعلق آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، کوئی پیشاب میں جلن یا رکاوٹ جیسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال رکھیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کوئی سیر و سیاحت کا پروگرام بنائیں۔ گھر میں کافی عرصے سے گمشدہ چیز آپ کو ملنے کے امکانات بھی نظر آ رہے ہیں۔ آپ کے مالی معاملات بہتر رہیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج قوس یعنی سیجیٹیریس والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد کو فیملی لائف میں بہت ضروری کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کے لیے کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے۔ مالی معاملات بہتر کرنے کے لیے کوئی بہتر حکمت عملی بنائیں، انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ کسی سے کمٹمنٹ کرنے کے بعد اس کو پورا کیجیے گا، ورنہ آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ کچھ دوستیاں آپ کی بلند ہوں گی، کچھ رشتہ داروں سے تعلقات میں بہتری آئے گی۔ اگر سسرال والوں سے تعلقات میں کوئی کشیدگی ہو گئی تھی تو اس میں بہتری آنے کے امکانات ہیں۔ ہو سکتا ہے اچانک سے کوئی غیر متوقع اخراجات آ جائیں جو آپ کو کرنے پڑیں۔ کسی روحانی سفر کی پلاننگ آپ کے مائنڈ میں آ سکتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج جدی یعنی کیپریکارن والوں کی۔
اس برج کے حامل افراد کو اپنی توقع سے کم مالی فائدے کے امکانات نظر آ رہے ہیں، لیکن فائدہ ملے گا ضرور۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ کچھ غیر ضروری مصروفیات بھی رہیں گی اور دماغ تھوڑا سا الجھن کا شکار رہے گا۔ اپنے ہاتھ، پاؤں، جوڑوں والی جگہوں کا خیال رکھیں، ان پر چوٹ لگنے کا خدشہ ہے۔ اگر آپ کا جمعرات یا جمعے کو شاپنگ کرنے کا ارادہ بن رہا ہے تو ان دنوں شاپنگ کرنے سے اجتناب کیجیے گا، کیونکہ ان دنوں واردات ہونے کا خطرہ ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، مالی طور پر چیزیں بہتر رہیں گی۔ ہو سکتا ہے آپ کو گھر والوں سے یا غیروں سے مالی طور پر مدد ملنے کا امکان بنے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں احتیاط کیجیے گا، کیونکہ فوڈ پوائزننگ جیسی تکلیف آپ کو ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لوگوں کے ساتھ معاملات میں بہتری آئے گی۔ زندگی میں کوئی نیا کام شروع کر سکتے ہیں۔ جائیداد کی خرید و فروخت میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ جس فلیٹ یا مکان کو آپ خریدنا چاہ رہے ہیں اس کو خریدنے کا موقع خود چل کر آپ کے پاس آ جائے۔ اب ہم بات کریں برج دلو یا ایکویریس والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد اپنی ضرورت سے زیادہ ذمہ داریاں نہ لیں، ورنہ آگے چل کر آپ کو مشکلات ہو جائیں گی۔ اس ہفتے آپ کو زیادہ جدوجہد کرنی پڑے گی، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ اور وہ افراد جو بزنس کرتے ہیں ان کو اپنے بزنس کا بہت خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کے ستارے مخالفت میں ہیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنے معدے اور سانس کی تکلیف کا خیال رکھیے گا۔ آپ کی فیملی میں کوئی خواہ مخواہ نفاق پیدا کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس سے محتاط رہیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی حیران کن یا خوشی کی خبر مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں آپ سروس یا جاب کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے افسران بالا آپ سے کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کریں، کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے۔ لیکن آپ کے لیے بہتری یہ ہوگی کہ یہ معاملہ وقتی ہوگا اور آپ کی بچت رہے گی۔ اگر کسی جگہ سفر کا ارادہ ہے تو آپ سفر کر سکتے ہیں۔ اس بات سے ہوشیار رہیے گا کہ لالچ میں آ کر کسی جگہ انویسٹمنٹ مت کیجیے گا جس کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات نہ ہوں، ورنہ آپ مشکل میں آ جائیں گے اور آپ کی رقم ڈوبنے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے بہت احتیاط کیجیے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اسی پر قناعت کیجیے جو اللہ آپ کو دے رہا ہے۔ اس ہفتے آپ کی مصروفیات میں اضافہ ہو سکتا ہے کسی سیر و تفریح کا پروگرام بن جائے۔ اس کے علاوہ آپ کے شاپنگ یا کپڑوں کی خریداری پر اخراجات ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں برج حوت یا پائسز والوں کی۔ اس برج کے حامل افراد کا اس ہفتے کوئی رکا ہوا کام پورا ہو سکتا ہے۔ آپ کی کوئی ایسی چیز تکمیل کو پہنچ سکتی ہے جو کافی عرصے سے اٹکی ہوئی تھی یا رکی ہوئی تھی لیکن نہیں ہو رہی تھی۔ جائیداد کی خرید و فروخت میں فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے مالی معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول کیجیے گا، کیونکہ آپ کی زبان میں بہت تلخی آ سکتی ہے اور غصہ آپ کا بڑھ سکتا ہے، کیونکہ آپ کے ستاروں کی پوزیشن کچھ اس طرح کی ہو رہی ہے جو آپ کے مزاج پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ کسی روحانی بزرگ یا مذہبی شخصیت سے ملاقات ہو سکتی ہے یا خواب میں آپ کو بشارت ہو سکتی ہے۔ مذہبی محافل میں حصہ لیں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، کیونکہ جب انسان مذہبی معاملات سے قریب ہوتا ہے تو آئی ہوئی پریشانیاں یا ستاروں کی گردش میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی نیا آپ کا دوست یا ساتھی بن سکتا ہے جس سے آپ کو سپورٹ ملے۔ مالی معاملات میں بہتری رہے گی۔ اگر مذہبی سفر کی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اور اگر تھوڑا سا ڈپریشن آئے تو گھبرائیے گا مت، انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ زیادہ گہرے پانی میں جانے سے پرہیز کیجیے گا، کیونکہ یہ آپ کے حق میں بہتر رہے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے پروفیشنلی آپ کو کوئی عہدہ یا اسائنمنٹ مل جائے جس سے آپ کو خوشی حاصل ہو اور اللہ آپ کے لیے کچھ بہتر دروازے کھول دے۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ آپ کے لیے ملی جلی کیفیت کا حامل ہوگا۔ خواتین و حضرات، یہ ایک علمی تجزیہ تھا۔ کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کے لیے، میرے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے رحم و کرم کے معاملات فرمائے۔ آمین۔